أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. سورة المائدہ پہلا حصہ شروع تھا، پہلا باب ذکر ہو رہا تھا اور اس میں تحریمات اللہ، تحریمات العباد، نذور اللہ اور نذور العباد تفصیل کے ساتھ ذکر ہو رہے تھے. دو مسئلے پہلے ذکر ہو گئے اور کچھ مسئلے آج کے اس درس میں ذکر ہوں گے، مگر سب سے پہلے لفظی ترجمہ. یسألونک آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا کیا، احل حلال کیا گیا، لہم ان کے لیے، قل کہہ دیں، احل حلال کی گئی، لکم تمہارے لیے، الطیبات پاک چیزیں، اور ما جو، علمتم تم تعلیم دو، من سے، الجوارح شکاری جانور، مکلبین شکار پر دوڑاتے ہو، تعلمونہن تم انہیں سکھاتے ہو، مما اس سے جو، علمکم تمہیں سکھایا، اللہ، فکلوا پس تم کھاؤ، مما اس سے جو، امسکنا وہ روک رکھیں، علیکم تمہارے لیے، اور اذکروا یاد کرو، اسم نام، اللہ علیہ اس پر، اور اتقوا ڈرو، اللہ ان بے شک اللہ سریع جلد لینے والا، الحساب حساب، الیوم آج، احل حلال کی گئی، لکم تمہارے لیے، الطیبات پاک چیزیں، اور طعام کھانا، الذین وہ لوگ جو، اوتو دیے گئے، الکتاب کتاب، حل حلال، لکم تمہارے لیے، اور طعامکم تمہارا کھانا، حل حلال، لہم ان کے لیے، اور المحصنات پاک دامن عورتیں، من سے، المؤمنات مومن عورتیں، اور المحصنات پاک دامن عورتیں، من سے، الذین وہ لوگ جو، اوتو دی گئی، الکتاب کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، اذا جب، آتیتموہن تم انہیں دے دو، اجورہن ان کا مہر، محصنین قید میں لانے کو، غیر نہ کہ، مسافحین بدکاروں کو، اور لا نہ، متخذی بنانے، اخدان چپے دوست، اور من جو، یکفر انکار کیا، بالایمان ایمان سے، فقد پس تحقیق سے، حبطا ضائع ہوا، عملہ اس کا عمل، اور ہوا وہ، فی میں، الآخرت آخرت، من سے، الخاسرین خسارے میں ہے. یسألونک ماذا احل لهم، اور دو مسائل نذور اللہ اور نذور العباد تفسیر کے ساتھ ذکر کی جا رہی ہیں. يسألونك ماذا أحل لهم
پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماذا احل لهم، ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے؟ قل کہہ دیجئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم احل لکم الطیبات، تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کی گئی ہیں. حلال چیزیں روا ہیں، الطیبات پاک پاکیزہ پاک اشیاء، وہ چیزیں جو حلال ہیں پاک، وہ تمہارے لیے جائز ہیں. حتیٰ کہ اگر فروٹ یہ بھی حلال ہے لیکن اس کو دھونا، اس کو صاف کر کے کھانا، یہ طیبات میں شامل ہے. وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ، اور جو تم شکاری جانور کو تعلیم دو، شکار پر دوڑانے کو تم انہیں سکھاتے ہو. من الجوارح، شکاری جانور کو تعلیم دیتے ہو. احل لکم یعنی جس چیز کے ذریعے سے مثلا کتا، باز وغیرہ کو تربیت دی جاتی ہے اور اسے شکار پر چھوڑ دیا جاتا ہے تو بسم اللہ پڑھ لو. اگر شکاری سے شکار کے دوران حلال جانور یا پرندہ مر گیا تو ان شرائط کے ساتھ علماء لکھتے ہیں کہ 3 شرائط کا ہونا لازمی ہے. پہلی شرط یہ کہ اسے تعلیم دی گئی ہو، اس کو تعلیم دی گئی ہو کہ یہ شکار تمہارا نہیں ہے، اس کو صحیح سالم تمہیں پکڑنا ہے، اس کی ٹریننگ کی گئی ہو. دوسرا یہ کہ شکار کرنے والے جانور یا پرندہ کے مالک ہو، کسی اور کا نہیں، آپ کا اپنا ہو. اور تیسرا یہ کہ شکار پکڑ کے آپ کے پاس لائے، یعنی خود منہ نہ مارے، خود اس کو نقصان نہ پہنچائے، چیر پاڑ نہ کریں، بسم اللہ پڑھی گئی ہو وغیرہ. تو معلوم ہوا کہ کتے کے شکار جائز ہے، مگر درگاہوں پر موجود منجور لنگر کے نام پر نظر و نیاز اور نظر و نیاز لغیر اللہ کی تقسیم کرتا ہے تو یہ ناجائز اور حرام ہے. جو تقسیم کرتے ہیں کتے سے بھی زیادہ بھی بدتر ہے، ناجائز حرام ہے. تو تربیت دینی چاہیے. تو اللہ فرماتا ہے مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، اس حال میں کہ مالک نے شکار کرنے والوں کو تعلیم دی ہو، شکار کی تعلیم دی ہو. مما علمکم اللہ، اس سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، جو طریقہ اللہ رب نے تمہیں سکھائی ہے اسی طریقے سے آپ نے شکاری کو تعلیم دی ہو. فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، بس اس میں سے کھاؤ جو تمہارے لیے پکڑ کے لائے، گھیر لیں، شکار کر لیں. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ کا نام یاد کرو اس پر اللہ کا نام کر لو، یعنی ذبح کر لو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو. دھوکہ مت دو اپنے آپ کو کہ مردار جانور ہو اور اس پر بسم اللہ پڑھ لو. تربیت نہیں دی ہے اور اسے استعمال کرتے ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو، یہ حرام ہے. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب کرنے والا ہے. انسان کی زندگی محدود ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے. حلال اور حرام کی تمیز ابھی سے کر لو. ایک عالم جب علم کرتا ہے 8 سال 10 سال 12 سال، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز کی جائے. ان اللہ سریع الحساب، اللہ حساب کرنے والا ہے. اليوم احل لكم الطيبات، اليوم اس وقت، اليوم لمحہ گھڑی کو کہتے ہیں، اس وقت، اليوم یعنی آج کے دن، اسی وقت. احل لكم الطيبات، روا کر دی گئی ہے، جائز تمہارے لیے پاک اشیاء، حلال کی گئی ہیں. وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، اور طعام ان لوگوں کا جنہیں کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب، حل لکم جائز ہے تمہارے لیے. وطعامکم حل لهم، اور ان کے لیے تمہارا طعام جائز ہے. وہ جو کچھ کرتے ہیں، جو کچھ تمہیں دیتے ہیں وہ تمہارے لیے جائز ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہیں اس کے لیے جائز ہے. احل لکم وطعامکم حل لهم، یہود اور نصارہ اور ان کے کانے کو ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنا جائز ہے. صاحب تفہیم القرآن لکھتے ہیں کہ ان سے نکاح کرنا اور
ان کے ہاتھ کانا یہ جائز ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے۔ حال یہ ہے، یہ بات درست نہیں ہے، غلط ہے یہ بات، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ قائل تھے ثالث ثلاثہ، تین خداؤں کے قائل تھے۔ اللہ کے ماں سوا کسی دوسرے کو خالق کہنا، مالک کہنا، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ کرسچن انہوں نے اپنے نام تبدیل کر دیا، ان کا نام نصرانی تھا، انہوں نے نام تبدیل کر کرسچن رکھا، اپنے کتاب کا نام، جو ان کی کتاب کا نام تھا انجیل، اس کو بائبل رکھ دیا۔ اور اس طریقے سے یہود، ان کی کتاب تورات تھا، انہوں نے تلموح رکھ دیا، اور یہود انہیں کہتے تھے، انہوں نے جیوش رکھ دیا، اپنے نام کو، اپنی کتاب کے ناموں کو تبدیل کر دیا۔ جو بندہ باہر سے سب کچھ تبدیل کر دے تو اندر سے تو خود بخود تبدیلی ہوگا۔ تو انہوں نے اپنے نام تبدیل کر دیے، تو ان کی کتابوں میں کتنی تبدیلی ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں کرسچن، اور جیوش حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، عزیر ابن اللہ۔ تو یہ شرک نہیں ہے کیا؟ مشرکین ہیں، شرک کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہوں نے ثالث ثلاثہ کا اظہار کیا ہے کہ تین خدا ہیں، تو یہ کیسے ان کے ساتھ رشتہ داری کرنا، ان کے ہاتھ کانا جائز ہوا؟ یہ تو مشرکین ہیں، کفار ہیں۔ علامہ عبد المالک کاسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں البدائع و ثنائع کی دوسری جلد 270 صفحے میں کہ انہیں یہ دو خصوصیات اس لیے دی گئی کہ انہوں نے انبیاء اور کتابوں پر ایمان لائے تھے، اس زمانے کے سچے مومن تھے، ایمان لانے والے تھے، ان سے امید تھی کہ یہ مانتے ہیں، اس وجہ سے ایمان والوں کے لیے ان کے کانا اور ان کے لڑکیوں کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ آج کے زمانے کے یہ مشرکین ہیں۔ تو اللہ رب فرماتے ہیں والمحصنات من المؤمنات والمحصنات، اور پاک دامن عورتیں، نیک صالح پارسا عورتیں، مومن عورتیں، من المؤمنات ایمان والوں میں سے، والمحصنات من الذین، اور پاک دامن عورتیں ان میں سے جنہیں دی گئی ہے الکتاب، کتابو، من قبلکم، تم سے پہلے، جنہیں پہلے تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم انہیں ان کا مہر دو، ان کا حق ادا کر دو، اجورہن مہر ان کا، محسنین پاک دامن، غیر مصافحین، مت دو ان عورتوں کو جو بدکار ہیں، جو زانیہ عورتیں ہیں، غیر مصافحین، انہیں مت دو، ولا متخذی اخدان، اور مت بناؤ چھپا ہوا دوست، ایسا دوست، ایسا آشنا جو گھر کے کسی فرد کو معلوم نہ ہو، خفیہ رکھو، جسے آج کل لوگ کہتے ہیں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ۔ یہ ایک کفار نے مسلمانوں میں یہ چیز اندر کر دی ہے کہ شادی سے پہلے لڑکی کے ساتھ دوستی کر لو، لڑکی کو تعلیم دیتا ہے کہ لڑکی کے ساتھ دوستی کر لو، ایک دوسرے کو پہچان لو، اور جب ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسلام میں نکاح عام ہے، من خطبۃ النساء، نکاح کو عام کیا جائے جو کہ حلال چیز ہے۔ ولا متخذی اخدان، بوائے فرینڈ بنانا، گرل فرینڈ بنانا اسلام میں نہیں ہے، حرام ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ مسلمانوں کو اس طرف نہیں آنا چاہیے۔ آج کل یہ رجحان کافی بڑھ رہا ہے، کفار اپنی کوششیں کر رہا ہے کہ مسلمانوں کے اندر غیر شرعی اور غیر قرآن کریم کے اندر جس چیز کو منع کیا گیا ہے اس کو عام کر دیا جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، بالایمان یعنی بعد الایمان یا عن الایمان، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جس نے ایمان کا انکار کیا، جس نے کفر کیا، بعد الایمان، ایمان کے بعد، یا عن الایمان، ایمان سے، یعنی ان کو معلوم ہوا کہ قانون قدرت ہے، رب العالمین کا حکم ہے، اور اس نے اس پہ پاؤں رکھا، اس کو پاؤں تلے روندا اور اپنے کام کو آگے بڑھایا، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ رہے، حلال چھوڑ کے حرام جانوں کی طرف لپکے، فقد حبط عمله، بس کا اس دنیا میں تمام اعمال جو انہوں نے کیے، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، حج کیے ہیں، جہاد کیے، زکاتیں دیے، جتنے بھی اعمال صالحہ کیے، فقد حبط عمله، اللہ فرماتا ہے اس کا اعمال برباد ہوا،
اس کے اعمال تباہ و برباد ہوئے، جو کچھ کیا ہے دنیا میں ختم ہو گئے، برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اس کا خیال تو یہ ہے کہ میں نے دنیا میں نیک اعمال کیے ہیں، میں نے اچھے اچھے اعمال کیے ہیں، ان اعمال کے ذریعے سے میں بخش دیا جاؤں گا، مگر در حقیقت انہوں نے اس نیک اعمال کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس نے تو تباہ و برباد کر دیا اپنے عمل کو، وہ تو خالی ہاتھ اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، دنیا میں خسارہ، آخرت میں خسارہ ہوگا۔ جب دنیا میں انسان نقصان اٹھانے والے میں سے ہوگا تو آخرت میں وہ کیسے فائدہ اٹھائے گا؟ تو یہ ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کے احکامات پر پابندی سے عمل کریں۔ وہ حکم جو اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے 100% اس پر کاربند ہو، عمل اس پر ہم 100% کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے حکم پاؤں تلے روندیں اور ہمارے جو اعمال برباد ضائع ہو چکے ہوں، ہم اس کا پتہ بھی نہ ہو، اور قیامت میں ہم اللہ کے سامنے ایسے حال میں کھڑے ہوں کہ ہم ایک بھی جواب دے، ایک سوال کا بھی جواب نہ دے سکیں، تو یقینی طور پر سمجھ لیجئے کہ ہم جہنم کے مستحق بن جائیں گے۔ تو آج کے درس میں اللہ رب العزت نے 4 مسئلے ذکر کر دیے، 2 اس درس سے پہلے اور 2 اس درس میں، کہ تحریمات اللہ، تحریمات العباد، نذور اللہ، نذور العباد تفصیل کے ساتھ ذکر کیے گئے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔